بزرگوں نے بڑی محنت کی. اب ہندوستان میں سب سے زیادہ نام جو ہے مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا آتا ہے، جو یعنی بہت ہی بڑے زبردست عالم تھے اور بہت ہی زیادہ مجاہدہ کرتے تھے. ان کی عمر جو ہے تقریباً 102 سال میں انتقال ہوا، تو 60 سال تک انہوں نے جو ہے دلی میں درس حدیث دیا. تو پورے ہندوستان کے کونوں کونوں سے لوگ آتے تھے اور ان سے حدیث پڑھتے تھے. ایک لفظ پڑھے، سمجھے، دماغ میں بٹھائے، اس کے بعد بس اللہ رسول کی اطاعت کرنا، نکل جاتے اور جا کے ہر جگہ پہ کام کرتے تھے. خود ہمارے تلنگانہ میں جو ہے ایک مقام ہے نارائن کھیڑ، وہاں کوئی نہیں صرف اہل حدیث تھے. اور اس طرح جو ہے آرمور کے قریب مقام ہے، وہاں پورے اہل حدیث. تو میں جو ذمہ دار تھا دورہ کرتا تھا، اور وہاں بھی ہے آندھرا کے علاقے میں بھی ایک مقام ہے جہاں یعنی مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد پہنچے اور زبردست جو ہے کام کیا اصلاح عقیدے کا، اصلاح اعمال کا. اور یہاں بھی جو ہے نارائن کھیڑ میں اور وہ جو آرمور کے قریب گاؤں ہے وہاں پر ایک کوئی شاگرد پہنچے، پوری زندگی ان کی یعنی اہل گاؤں کی جو بدل گئی. محنت کرتے تھے جی، ان کے ساتھ کماتے تھے، کمائی کا کام کرتے تھے، اور پھر جو ہے ان کو دین کی باتیں سناتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا یہ 120واں حصہ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے صفی احمد مدنی رحمہ اللہ کے متعلق. صفی احمد مدنی جو کہ قریب کے علماء میں سے ہیں، معاصر علماء میں سے ہیں، بلکہ جن کی وفات کل ہوئی ہے. صفی احمد مدنی، ان کا مکمل نام ہے صفی احمد بن محمد احمد بن معین الدین. 1954 میں رائے چور نامی جو کرناٹک میں ایک گاؤں ہے وہاں آپ پیدا ہوئے. آپ کی تربیت نیک انداز میں ہوئی. آپ کے والد صاحب کی کتابوں کی دکان تھی، اور آپ کے والد صاحب جماعت کی فکر رکھنے والوں میں سے ایک تھے. اور آپ کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میرے فرزند عالم بنے، اور آپ واقعی انداز میں آپ کے جو والد صاحب کی خواہش تھی اس کو آپ نے مکمل کیا. ابتدائی تعلیم رائے چور ہی میں ہوئی. رائے چور میں نیا مدرسہ نامی ادارے میں پڑھے. وہاں سے جامعہ دارالسلام عمر آباد کا رخ کیا. وہاں 5ویں جماعت تک عالمیت کی تعلیم حاصل کرتے رہے. جامعہ دارالسلام عمر آباد میں 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ جامعہ سلفیہ بنارس چلے گئے، اور وہاں سے 1970 پر 8 کو فارغ ہوئے. چاہے جامعہ دارالسلام کی بات کریں یا چاہے جامعہ سلفیہ بنارس کی بات کریں، آپ دونوں جگہ اپنی نیک نامی اور امتیاز نمبرات سے کامیاب ہونے میں دونوں جگہ مشہور ہیں. اچھی تعلیم آپ نے وہاں پر کی. فراغت کے بعد جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں کچھ دن تک تدریسی خدمات انجام دیے. اس وقت جامعہ اپنی ابتدائی مرحلے میں تھا، یعنی جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں. اس کے بعد وہاں سے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں کچھ دنوں تک تدریسی خدمات انجام دیے، اور اسی دوران آپ کا داخلہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہو گیا. اس طرح 1970 پر 8 کو آپ فارغ ہوئے. 1980 کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں آپ نے داخلہ لے لیا، اور 1980 ہی میں آپ کی شادی بھی ہوئی. آپ جامعہ سلفیہ میں شمس الحق سلفی صاحب سے صحیحین پڑھے، اور آپ کے جو مشہور اساتذہ ہیں عبدالسبحان اعظمی عمری رحمہ اللہ، ظہیر الدین اثری رحمہ اللہ، ابو البیان حماد عمری حفظہ اللہ. جامعہ سلفیہ میں عبدالوحید رحمانی، آزاد رحمانی. 1980 میں آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ پہنچے،
اور وہاں کلیت الدعوہ میں آپ داخلہ لیے، BA ڈگری وہیں سے حاصل کی، پھر ماجسٹر میں بھی قبول کر لیے گئے۔ ماجسٹر میں 2 سال پڑھے لیکن طبیعت ناساز ہوئی، اس وجہ سے آپ ہندوستان واپس ہو گئے۔ مشہور اساتذہ میں عبدالعزیز بن ربیعان ہیں، اور آپ ابن باز رحمہ اللہ اور صالح الفوزان حفظہ اللہ کے محاضرات میں بھی آپ شریک ہوا کرتے تھے، اس طرح وہ بھی آپ کے اساتذہ میں ہو گئے۔ مدینہ سے فراغت کے بعد 1905 میں آپ حیدرآباد منتقل ہوئے اور وہیں سکونت اختیار کر لیے۔ جماعت اہل حدیث کے سرگرم داعیوں میں سے تھے۔ یہ الفاظ عبدالہادی حفظہ اللہ کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کے سرگرم داعیوں میں سے تھے۔ حیدرآباد میں جماعت کی امارت کی عرصہ تک ذمہ داری نبھاتے رہے۔ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد کے امیر بھی رہے۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کے ناظم رہے، پھر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کے امیر بھی بنے 2008 سے لے کر 2013 تک، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کے نائب امیر بھی رہے۔ مسلم متحدہ محاذ آندھرا پردیش کے رکن بھی رہے۔ دینی مدارس بورڈ آندھرا پردیش کے نائب صدر بھی آپ رہے۔ اہل حدیث علماء کونسل کے روح رواں بھی رہے۔ مسجد محبوبیہ چنچل گوڑہ جو حیدرآباد دکن کی 7 قدیم اہل حدیث مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ الفاظ عبدالہادی حفظہ اللہ کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد محبوبیہ چنچل گوڑہ جو حیدرآباد دکن کی 7 قدیم اہل حدیث مساجد میں سے ایک ہے، جس کی حیثیت دعوت اور مسلک اہل حدیث کے لیے بنیادی پتھر کی ہے، اس میں آپ خطیب رہے۔ اور میں بھی جو ہے، چونکہ ہمارے والد صاحب، میں اپنی بات کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے والد صاحب بھی ادارہ سے منسلک ہیں اور ادارے کا کام کرتے ہیں، تو میں دیکھتا تھا کہ ہمارے والد صاحب کے پاس مختلف جگہ کے توصیے ہوتے تھے مدرسے کے نام پر، اور ان میں ایک توصیہ تھا جس میں جو ہے آخری میں دستخط ہوتی تھی اور نام لکھا رہتا تھا صفی احمد مدنی۔ میں دیکھتا تھا، بس ان کی دستخط سے واقف ہوں میں، اور ان کے نام سے جو ہے واقف ہوں، بس ان سے تو ملاقات نہیں ہوئی، بس یہی بات یاد ہے صفی احمد صاحب کی جو ہے دستخط ہوتی تھی، وہ توصیہ جو ہے ادارے کے نام سے توصیہ جو ہے وہ لکھتے تھے، بس یہی بات یاد ہے، میری ملاقات تو ان سے نہ ہو سکی۔ آپ کی وفات کے بعد عبدالباری جامعی حفظہ اللہ کا ایک رسالہ آیا تھا واٹس ایپ پر، جس میں ان کے الفاظ تھے، وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی علم کی خدمت، جماعت و جمعیت کی ترقی اور سربلندی اور اصلاح معاشرے میں صرف کر دی۔ آپ نے سینکڑوں گھروں کے اختلافات کو ختم کیے، زوجین کی آپسی رنجشوں کا قلع کما کیا، طلاق اور خلا کے کئی فیصلے کیے، تقریر و تحریر کے ذریعے میراث نبوت کو عام کیا۔ آپ کی ذات اسم با مسمہ تھی، نام میں جس طرح صفی تھے ویسے ہی آپ کے اخلاق اطوار صاف ستھرے اور خالص تھے۔ آپ نہایت سادہ لوح متواضع عالم تھے، علم کے سمندر ہونے کے باوجود تواضع اور خاکساری کے پیکر تھے۔ آپ کو یہ بات بھی جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کو محکمہ پولیس کی جانب سے خصوصی اعزاز امن پسند ہونے کا حاصل ہوا۔ جانتے ہیں اس زمانے میں لوگ مسلمانوں کے متعلق مختلف خیالات رکھتے ہیں اور ہر چیز کو مسلمانوں کی طرف جوڑنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں محکمہ پولیس کی جانب سے امن پسند ہونے کا جو ہے اعزاز حاصل کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس طرح ہر آدمی کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اس کے مستحق ضرور ہیں، ایک ایک مسلمان بھی جو ہے اس کا ضرور مستحق ہے، لیکن لوگ اس طرح جو ہے پرچار کر دیے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح جو ہے لوگ بدنام کر رہے ہیں، ورنہ ہر آدمی آپ کی طرح جو اعزاز لینے کے قابل ہے۔ آپ
آپ کئی دیگر مدارس کئی دیگر ادارے میں بھی تدریسی خدمات انجام دیتے رہے، جیسے حیدرآباد آنے کے بعد جامعہ رحمانیہ اے سی گارڈ، جامعہ البنات حیدرآباد، جامعہ المفلحات میں بھی آپ تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ ایک ادارے کی بنیاد بھی رکھے تھے، مدرسہ سلفیہ کے نام سے 10 سال تک وہ ادارہ قائم رہا، جس میں حفظ، عالمیت اول اور دوم تک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ طلباء یہاں سے رائے درگ یا عمر آباد کی طرف جاتے تھے، لیکن طبیعت آپ کی ناساز رہنے لگی، اس لیے وہ مدرسہ بند ہو گیا۔ اب آئیے آپ کی کتابوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی کتابیں جو مشہور ہیں، جو PDF میں بھی موجود ہیں اگر چاہیں تو، العقیدہ الواسطیہ ترجمہ کیے ہیں، العقیدہ الواسطیہ ترجمہ اور حواشی جو ہے آپ لکھے ہیں۔ اسی طرح العقیدہ ترجمۃ العقیدہ تالیف صالح بن سعد السحیمی کی کتاب ہے العقیدہ، اس کا جو ہے آپ ترجمہ کیے ہیں۔ اسی طرح بدعات و منکرات کا بیان ترجمہ کیے ہیں التحذیر من البدع، جو ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح زاد الطالب، یہ جو ہے منتخب دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ علم المیراث آپ کی ایک مستقل تالیف ہے۔ کتاب التوحید ترجمہ ہے، کتاب التوحید جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے۔ اسی طرح کتاب الزہد من سنن ابن ماجہ، اس میں جو احادیث ہیں اس کا ترجمہ کیے ہیں اور توضیح بھی کیے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کا عقیدہ، یہ ترجمہ کیے خذ عقیدتک من الکتاب والسنہ، محمد بن جمیل کی کتاب ہے۔ اسی طرح کلام حکمت جو منتخب احادیث کی تشریح ہے۔ اسی طرح تحفہ رمضان مبارک، اسی طرح جمہوریت کی حقیقت۔ اب آئیے آپ سے جو انٹرویو لیا گیا تھا اس میں آپ سے چند سوالات کیے گئے تھے، بہترین سوالات، ان میں آپ کیا جواب دیے ہیں، جو ان کی جو ہے رائے ہے اور ان کے جو ہے مشورے ہیں ہمارے لیے جو مفید ہیں ہمارے لیے انشاءاللہ۔ ان سے سوال کیا گیا پیشہ تدریس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں، تو ان کا جواب تھا پیشہ تدریس شریف اور مفید پیشہ ہے، مدرسین کے لیے سہولیات ملنی چاہیے تاکہ وہ اچھا کام کر سکیں۔ ان سے سوال کیا گیا ایک کامیاب مدرس کے لیے کن چیزوں کا التزام ضروری ہے، تو ان کا جواب تھا کامیاب مدرس کے لیے مطالعہ، طلباء سے اچھی واقفیت، ان کی استعدادی صلاحیتوں، ان کے سمجھ کی طاقت سے آگاہی، اور درس سے قبل مطالعہ ضروری ہے، سبق آسان بنا کر پیش کرے، بورڈ کا استعمال کرے، خلاصہ درس پیش کرے، دوسرے دن گزشتہ سبق کا اعادہ کرے اور طلباء سے سوالات کرے۔ اگر آپ سیر علماء کرام کا 119واں پارٹ دیکھیں ہیں تو ہم نے اس میں جو ہے عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ کا جو ہے مختصر خاکہ ہم نے بیان کیا ہے، ان کی مختصر سی زندگی بیان کی ہے۔ تو میں وہاں پر بتایا تھا کہ آپ کے یہی جو باتیں یہاں پر بتائے ہیں شیخ، وہی باتیں آپ کے اندر موجود تھیں، اور ایک استاد کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں۔ اسی طرح آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ ارباب مدارس اور جامعات کے لیے آپ کے مفید مشورے کیا ہیں، تو آپ کا جواب تھا تعلیمی ماحول بنائیں، تعلیمی سہولیات پیدا کریں، مدرسہ اقامتی ہو تو مناسب غذا فراہم کریں، وقتاً فوقتاً بڑے علماء کو دعوت دیں اور علمی محاضرات رکھیں، طلباء کے درمیان تقریری اور تحریری مسابقات منعقد کریں اور انہی انعامات سے نوازیں۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا مثالی داعی کے اوصاف کیا ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مثالی داعی وہ ہے جس کا قول و عمل یکساں ہو، زندگی سے اخلاص ظاہر ہو، دنیا کی لالچ نہ ہو، مطالعہ کی کثرت ہو، لوگوں سے ربط رکھے اور تبادلہ خیالات کرے، اور دیگر داعیوں سے بھی اچھا ربط ہو، ممکن ہو تو سال میں 1 یا 2 مرتبہ داعیوں کا اجتماع ہو جس میں تبادلہ خیالات ہوں اور سب تجربے اور مشورے پیش کریں۔ آپ سے ایک سوال کیا گیا ہندوستان میں غیر علماء اور دعات اور برادرز کی دعوتی سرگرمیوں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ جواب دیتے ہیں کہ غیر علماء دعات کو دعوتی کام سے روکنا مناسب نہیں ہے، ہر ایک اپنی آزادی سے کام کر رہا ہے، علماء ان کی نگرانی اور رہنمائی کریں اور وہ لوگ واضح غلطی پر تنبیہ کریں، عربی سیکھنے، کثرت سے مطالعہ کرنے اور دعوتی نظام کو مستحکم بنانے کی ترغیب دیں۔
تو لہٰذا ضروری ہے کہ علماء کی نگرانی میں کام کریں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہندوستان میں دعوتی کام کو منظم اور مستحکم بنانے کے لیے اپنی قیمتی آراء کا اظہار کریں. یہ بھی آپ سے ایک سوال کیا گیا تو آپ جواب دیتے ہیں کہ اس کا تعلق دینی مدارس سے ہے. دینی مدارس داعیوں کو اکٹھا کرے، ان کی خدمت کرے اور علمی، مالی، اخلاقی لحاظ سے سرپرستی کرے. اس کے بعد ایک سوال کیا گیا، ایک کامیاب اور مثالی طالب علم کے اوصاف کیا ہیں؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کثرت سے مطالعہ کرے، بیکار وقت ضائع نہ کرے، درسیات کا مطالعہ کرے اور تیاری کرے، اساتذہ سے مشورے کے بعد مطالعے کے لیے کتابوں کا انتخاب کرے، ساتھ ہی جسمانی ورزش اور مناسب غذا کا اہتمام کرے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے اور اساتذہ اور بزرگوں کی خدمت کرے. آپ سے پھر ایک سوال کیا گیا، چند ایسی کتابوں کی جانب رہنمائی کریں جو طلباء کے لیے مفید ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر، مشکاۃ المصابیح، الرحیق المختوم، تفسیر العزیز الحمید اور فتح المجید، شرح کتاب التوحید، مجموع الفتاویٰ کا ترتیب سے مطالعہ ہو. موقع ملے تو ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور عربی قواعد کی کتابوں کا مطالعہ بار بار کریں، جیسے النحو الواضح، البلاغہ الواضحہ. اسی طرح جو ہے آپ سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ جامعہ اور طلبہ جامعہ محمدیہ عربیہ ریدرگ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جامعہ محمدیہ عربیہ ریدرگ کا مسلک واضح ہے، کوئی پیچیدگی اور ابہام نہیں ہے. یہ ادارہ کتاب و سنت کی تعلیم کی بنیاد پر شروع ہوا اور الحمدللہ اب تک اسی پر قائم ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی قائم رہے گا. الحمدللہ اب اسباب و سہولیات بڑھ گئی ہیں، اس لیے میں طلباء جامعہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور خوب جی لگا کر پڑھیں اور علمی صلاحیتوں کو مضبوط کریں اور فراغت کے بعد تعلیمی اور دعوتی لائن سے منسلک رہیں. معاشی مسائل پر پریشان نہ ہوں، اللہ رزاق ہے، اس کی رزاقیت پر بھروسہ رکھیں. یکسوئی کے ساتھ تعلیمی اور دعوتی کام میں لگے رہیں. اگر ہو سکے تو یونیورسٹی امتحانات میں بھی حصہ لیں تاکہ آپ کی صلاحیت اچھی ہو اور نفسیاتی طور پر مضبوطی آ جائے. نمازوں اور دینی شعائر کا اہتمام کریں. اس کے بعد آپ سے ایک سوال کیا گیا، جامعہ محمدیہ عربیہ رائدرگ کے لیے آپ کے مفید مشورے کیا ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں اچھے اور باصلاحیت اساتذہ کا تقرر کریں جو مخلص ہوں اور ان کے لیے سہولیات فراہم کریں اور طلباء کے رہنے سہنے کھانے پینے کا مناسب انتظام کریں. اس کے بعد ایک سوال کیا گیا، کامیاب ادارے کے نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے؟ فرماتے ہیں ہر شخص اپنا کام اچھی طرح انجام دے، چاہے انتظامیہ ہو یا مدرس ہوں یا طلبہ ہوں، سب اخلاص کے ساتھ اپنے امور انجام دیں. اس کے بعد ایک سوال کیا گیا، علماء کرام کا میدان سیاست میں جانا کیسا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وقت ضرورت سیاست میں حصہ لیں، اس طور پر کہ ان کے دینی اور اجتماعی کاموں میں کوئی خرابی نہ آ جائے. اس کے بعد ایک سوال کیا گیا، دینی اور سیاسی اعتبار سے صوبہ تلنگانہ کے حالات پر روشنی ڈالیں. فرماتے ہیں کہ صوبہ تلنگانہ میں دینی مدارس کا کوئی مضبوط جال نہیں ہے، بالخصوص اہل حدیث مدارس کا، اور اہل حدیث میں دینی تعلیم کی رغبت بھی کم ہے اور سیاسی حالات ابھی درست ہیں. اللہ سے امید بھی ہے کہ حالات اچھے رہیں گے اور انشاءاللہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دینی تعلیم کو فروغ دینا ضروری ہے، یہاں تک کہ ہر مسلم نوجوان کو اسلامی تعلیم معلوم ہو، عمل کا جذبہ ہو تاکہ وہ معاشرہ کا اچھا فرد ہو. مسلمان لاابالی پن کی زندگی گزار رہے ہیں، راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہے. اسی طرح ایسے کھیل جو مفید ہوں جیسے کراٹے، کشتی وغیرہ، اسی طرح کے مفید کھیلوں کو نوجوان میں عام کرنا ضروری ہے تاکہ ان میں مردانگی پیدا ہو جائے اور حلال کمائی کے طریقوں میں نوجوانان دلچسپی ضرور لیں تاکہ حلال کمائی کو کثرت سے حاصل کریں اور باعزت زندگی گزاریں.
ایک سوال آپ سے یہ بھی کیا گیا، حالات حاضرہ کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے حالات حاضرہ سے واقف ہونا ضروری ہے اور جذباتی کاموں سے دور رہیں، سنجیدہ زندگی گزاریں، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم پر بھی خاص توجہ دیں اور تعلیم کے میدان میں سب سے آگے بڑھیں تاکہ معاشرے کی خدمت کر کے عزت حاصل کر سکیں اور دوسروں پر بھی بوجھ نہ بنیں بلکہ دوسروں کی خدمت کرنے والے بنیں۔ آپ کی وفات 2021 25 جنوری کو ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔